بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بظاہر دیکھا جائے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی حدیث ہے، لیکن کوئی بھی عمل شروع کرنا ہو تو اس کو شروع کرنے سے پہلے جس قدر بلند نیت ہوگی، جس قدر نیت میں اخلاص ہوگا، اسی کے مطابق اجر دیا جائے گا۔ یہ حدیث ہمیں بتلاتی ہے کہ جب بھی عمل کرنا ہو تو اس وقت ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کریں۔ چنانچہ اسی کے متعلق آتا ہے کہ اگر نیت درست ہو تو چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں اس قدر مقبول ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے امید ہے کہ اللہ بعض مرتبہ اس چھوٹے سے عمل پر بخشش فرما دیتے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت بازارو عورت ہے، اور جب جا رہی تھی اور اس نے دیکھا کہ ایک جانور پیاسا ہے، اور اس نے اللہ کی رضا کے لیے، جانور پیاسا تھا، اس کو پانی پلایا، تو اللہ تبارک و تعالی کو یہ اخلاص سے کیا ہوا چھوٹا سا عمل، نیت اللہ کی رضا تھی، تو اللہ کو یہ اس قدر پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس عورت کی بخشش فرما دی۔ اور اس کے بالکل اپوزٹ بہت بڑا عمل ہو، آپ کی ساری زندگی کے نیک اعمال ہوں، ساری زندگی کی نمازیں ہوں، ساری زندگی کا جہاد ہو، ساری زندگی کی سخاوت ہو، لیکن اگر نیت درست نہیں ہے تو وہ سارے کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ چنانچہ یہ بھی احادیث میں واقع آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں 3 بندوں کو پیش کیا جائے گا۔ ایک وہ آدمی جو سخی ہوگا، جس نے ساری زندگی سخاوت کی ہوئی ہوگی، تو اللہ اس کو بلائیں گے، تم نے سخاوت کی، لیکن تمہارا مال خرچ کرنا اس وجہ سے تھا کہ لوگ مجھے سخی کہیں، لوگ میری تعریف کر رہے ہیں، اور تمہیں وہ دنیا میں دی جا چکی، تو اب اللہ فرشتوں کو حکم فرمائے گا، اس کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ بے شک ساری زندگی کی سخاوت ہے، لیکن چونکہ نیت درست نہیں ہے، اس وجہ سے وہ جہنم میں جا رہا ہے۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ دوسرا آدمی لایا جائے گا جس نے سب سے قیمتی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دی، شہید کو لایا جائے گا، تو اللہ اس کو بلائیں گے کہ تم نے جو جان کا نذرانہ پیش کیا وہ میری وجہ سے نہیں کیا، بلکہ تمہاری نیت درست نہیں تھی، تمہاری نیت یہ تھی کہ لوگ مجھے شہید کہیں، لہٰذا وہ دنیا میں تمہیں مل چکا، لوگوں نے تمہیں شہید کہا، تو اب اس کو بھی پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر تیسرا آدمی اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا جو عالم ہوگا، علم رکھنے والا ہوگا، تو اللہ اس کو بلا کے کہیں گے تم نے ساری زندگی علم پھیلایا، لیکن تمہارا مقصد یہ تھا کہ لوگ مجھے علامہ کہیں، لوگ میری تعریف کریں، مجھے عالم کہیں، تو چونکہ نیت صحیح نہیں تھی، نیت اللہ کی رضا نہیں تھی، تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرمائیں گے اور اس عالم کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جو بھی عمل کریں اس عمل میں سب سے پہلے نیت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی عمل کریں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ اللہ ہم سب کو ہر عمل کو للہ فی اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔